شیعہ قوم میری آپ سے التجا ہے، آپ بیدار ہوئیں، ہم ایک دوسرے سے کاندھا ملائیں، ہم اس ملک کے امن کے لیے ہر قربانی دیں، ہم سے قربانی مانگیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حسین ابن علی کے نام پہ اپنا سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن کوئی میری شہزادی کو یا کوئی سادات کے گھرانے کو گالی دے گا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارا وارث کوئی نہیں نظر آ رہا۔ جنہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے وہ تو خود ایک دوسرے سے سلام لے کے راضی نہیں ہے، مصافحہ کر کے راضی نہیں ہے۔ خدا را امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے بیدار ہوئیں، اپنے اپنے سورس استعمال کریں تمام احباب، اور جو یہ پلاننگ ہو رہی ہے اس ملک کے امن کو، فساد کو برباد کرنے کے لیے، خدا را اس کو روکا جائے، اس کی روک تھام کی جائے، اور اپنا یہی آپ کی کربلا ہے، یہی ہماری بدر ہے، احد ہے۔ اسی دنیا میں یہاں جینا، میں نے کہا تھا نا، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ پرامن طریقے سے آپ اس کا احتجاج بھی کریں، اپنے سورس استعمال کریں، حکومت کے جتنے اراکین ہیں ان سے رابطہ کریں، جتنے ہمارے علماء ہیں، جتنے ہمارے علماء بورڈ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ یا رسول اللہ یا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ شیعہ کا کرنا یہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ہم وہ بابا گرو نانک کے مطابق کہ حسین ہر اس شخص کا ہے جو باضمیر ہو۔ توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، بزرگان کی خصوصی طور پر، حسین کا تو کیوں حلقہ غم میں شامل ہو گیا؟ کیا تو بھی شیعہ ہو گیا ہے؟ کیا تو بھی مسلح ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، میں شیعہ و مسلح نہیں ہوا ہوں۔ کہا پھر تو ان کے ساتھ شامل کیوں ہوا ہے؟ کہا پھر ایک بات سن، ایک بات تو سمجھ۔ کہا کون سی بات کو سمجھوں؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ جہاں جو پوچھنے والا سا اس سے کہا جہاں اپنے گھر میں اپنی ماں یا بہن سے شادی کر لے۔ کہا نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کس بات، کون سی بات تجھے روکتی ہے؟ کہا مجھے میرا ضمیر روکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا مجھے میرا ضمیر روکتا ہے۔ کہا تجھے جس ضمیر نے روکا ہے اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔